قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ مالک العلام کی ذات کے لیے خاص اور لائق و زیبا ہے۔ میری معزز ماؤں اور بہنوں، آج کی یہ نشست ادارہ مرکز التوحید پل پکی نہر بکھر کے اندر گلشن توحید بابا جی عبدالشکور رحمۃ اللہ علیہ کے اس مرکز میں اور ان کے جان نشین مولانا حافظ اسامہ تنزیل صاحب نے جو آج محفل اور اجتماع سجایا ہے، یہ نشست ہماری اصلاح، تربیت اور کردار سنوارنے کے لیے ہے۔ ہم چند پہلو پر گفتگو کریں گے تاکہ ہماری زندگی قرآن و سنت کے مطابق بہتر سے بہترین بن سکے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سننے، سمجھنے اور عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ جو آیت مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، صحیح البخاری تفسیر سورہ ممتحنہ کے اندر موجود ہے کہ فتح مکہ والے دن بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کی عورتوں سے بیعت لی۔ جب عورتیں مسلمان ہوتیں، خواتین اسلام لاتیں، تو رسول مکرم علیہ الصلاۃ والسلام خواتین سے چند باتوں کا عہد اور وعدہ لیتے تھے۔ ان میں سے سب سے پہلی بات یہ ہوتی کہ مسلمان عورتیں کسی کو اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہرائیں۔ یہ سب سے پہلی بات اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام خواتین سے عہد لیتے تھے، وعدہ لیتے تھے۔ آج کی ہماری مسلمان ماں، بہن، بیٹی یہ سمجھ لے کہ شرک کیا چیز ہے۔ شرک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو حصے دار بنانا۔ ام لہم شرک فی السماء، رب العالمین نے جس طرح فرمایا کہ اللہ کی یہ پیدا کی ہوئی زمین، آسمان، یہ مخلوقات، ان میں تمہارے معبودوں میں کوئی شریک ہے، تو شرک کا معنی ہوتا ہے کہ کسی کو اللہ کی مخلوق میں حصے دار سمجھنا، جبکہ اللہ کی مخلوق اور اس کی پوری خلائق میں رب کا کوئی حصے دار نہیں ہے، وہ اکیلا ہے۔ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، فرمایا کہ اگر آسمان و زمین میں دو خدا ہوتے تو یہ نظام درم برم اور فساد ہو جاتا۔ اللہ ایک ہے، قل هو اللہ احد ہے، اللہ الصمد ہے، لم یلد ولم یولد ہے۔ تو اس لیے مسلمان ماؤں اور بہنوں کے لیے اشد ضروری ہے، انتہائی ضروری ہے کہ وہ شرک کو سمجھیں۔ ایک گھر کی خاتون، ایک گھر کے اندر ایک خاتون اگر پڑھی لکھی ہو، دین اسلام کو سمجھنے والی ہو، تو پوری نسل کو سنوار کے رکھ دیتی ہے۔ اگر گھر کے اندر ایک خاتون ان پڑھ ہو، دین اسلام کی جو ہے دعوت سے، اسلام سے اگر وہ ناآشنا ہو، تو پورے خاندان اور پوری اولاد کو بیکار کر دیتی ہے۔ تو بہت ضروری ہے کہ ہماری مسلمان مائیں، بہنیں، بیٹیاں شرک کو سمجھیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام سب سے پہلے عورتوں سے یہ عہد لیتے کہ خواتین مسلمان عورتیں اللہ کے ساتھ کبھی شرک نہ کرنا، کبھی چوری نہ کرنا، زنا کاری نہ کرنا، اولادوں کو قتل نہ کرنا، بہتان نہ لگانا،
اور اسی طرح فرمایا کہ پیغمبر ان سے یہ بھی عہد لے لو کہ یہ خواتین ولا یعصینک فی معروف فبایعہن واستغفر لہن اللہ، کہ یہ عورتیں نیکی کے کسی کام میں تیری نافرمانی بھی نہ کریں۔ یہ چند عہد اللہ کے رسول علیہ السلام سے جو ہے خواتین سے لیتے تھے۔ تو آئیں میں اپنے موضوع کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں۔ تو میری مسلمان ماں اور بہنوں، آج کی اس عظیم نشست اور اجتماع کے اندر میں آپ کی خدمت میں 5 پوائنٹ رکھنا چاہتا ہوں۔ پہلا پوائنٹ یہ ہے عقیدہ توحید اور مسلمان خواتین۔ یہ بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے کہ ہماری ماؤں اور بہنوں اور بچیوں کو عقیدہ توحید کی شناخت ہونی چاہیے، عقیدہ توحید کی پہچان ہونی چاہیے۔ اگر آج کی بیٹی کو، آج کی بچی کو توحید سمجھ آ جائے گی تو وہ کل کی ماں بن کے اپنی نسل کو سنوارے گی جا کے۔ تو اس لیے قرآن کے اندر، احادیث کے اندر کئی ایک واقعات ہیں ہماری مسلمان خواتین کے کہ توحید کے ساتھ کس قدر وہ ڈٹ جانے والی تھیں۔ سیدہ آسیہ بنت مزاحم بادشاہ مصر فرعون کی بیوی ہیں، جن کا تذکرہ سورہ تحریم آیت نمبر 11 کے اندر 28ویں پارے کے اندر ہے کہ اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ۔ تو حضرت آسیہ بنت مزاحم، ان کو فرعون نے اذیتیں دیں، تکلیفیں دیں، لیکن یہ وہ موحدہ تھی، عقیدہ توحید کے اوپر ڈٹی رہی، فرعون کے مظالم برداشت کرتی رہی۔ بالآخر رب تعالیٰ سے یہ التجا کرتی ہیں، اللہ میرے لیے اپنی جنت کے اندر اپنے پاس، اللہ عندک بیتن فی الجنہ، اللہ اپنی وسیع اور اس جنت کے اندر اللہ میرے لیے اپنے گھر کا اہتمام، میرا گھر کا اہتمام فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے اس فرعون اور کافر کی اس موحدہ بیوی کے لیے اللہ نے جنت میں گھر تیار کیا، اور پھر اس گھر کا تذکرہ اپنے پیغمبر پر نازل ہونے والی کتاب کے اندر اس گھر کا اللہ نے تذکرہ فرما دیا۔ اس طرح حدیث پاک کے اندر ایک خاتون ہے جن کا نام ہے ماشطہ۔ یہ ماشطہ کون ہے؟ ماشطہ کا معنی ہوتا ہے کنگھی کرنے والی۔ حدیث پاک کے اندر ہے کہ فرعون کی بیٹی جس کو ماشطہ مسلمان خاتون کنگھی کر رہی ہیں، کنگھی گر جاتی ہے، اماں ماشطہ نے کنگھی کو اٹھایا اور پڑھا بسم اللہ، تو اس لڑکی نے کہا یہ کون ہے جس کا نام اے ماشطہ تو نے لیا ہے؟ تو سیدہ ماشطہ نے کہا یہ میرا اور تیرا رب ہے۔ تو فرعون کی بیٹی نے فرعون کو اطلاع کی کہ اس ماشطہ نے اپنا کوئی اور خدا بنا لیا ہے۔ تو فرعون نے تانبے کا ایک کڑھا جس میں تیل ڈال کر اس کو گرم کر کے تپایا گیا، اور پھر اس ماشطہ ماں کو کہا گیا کہ کس کو مانتی ہے؟ اس نے کہا میں اللہ کو مانتی ہوں، اللہ کے علاوہ میں کسی کو نہیں مانتی۔ تو محترم اور معزز ماں اور بہنوں، اس مسلمان ماں کے آنکھوں کے سامنے اس کے ایک ایک بچے کو پکڑ پکڑ کر اس کڑھا، گرم تیل کے کڑھا کے اندر ڈال کے اس کے سارے بچوں کو ختم کر دیا گیا۔ آخری بچہ، دودھ پیتا بچہ، جب اس بچے کو ڈالنے کی باری آئی تو اماں ماشطہ تھوڑی پریشان ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو بولنے کی طاقت اور گویائی عطا فرمائی۔ اس بچے نے پکار کے کہا یا امہ اصبری انت علی الحق، اے امی صبر کر، تو حق پر ہے، کیوں ڈگمگا رہی ہے، چھلانگ لگا دے۔ اماں ماشطہ بھی شہید ہو گئیں، ساری اولاد شہید ہو گئی، لیکن عقیدہ توحید کے اوپر آنچ نہیں آنے دی۔ ایسی مائیں تیار ہوں اس معاشرے میں تو شرک و کفر و ضلالت جو ہے یہ پورے معاشرے سے ختم ہو جائے گی۔ اللہ ایسی ہماری بچیاں، ایسی ہماری مائیں اللہ تعالیٰ بنائے جو توحید کو سمجھنے والی ہوں۔ اور اسی طرح پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر سیدہ آسیہ ابو جہل کے مظالم کتنی سہتی رہیں۔ یہ پہلی شہید ہونے والی خاتون ہیں۔
جنہوں نے جام شہادت پائی، اسی طرح حضرت عمار اور اسی طرح حضرت یاسر اور حضرت آسیہ، ان کے پورے گھرانے کو شہید کر دیا گیا۔ تو پھر پیارے پیغمبر علیہ السلام نے خوشخبری دی، آپ نے فرمایا یا آل یاسر صبر کرو، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ اس ماں آسیہ کو بھی شہید کیا گیا، ان کے گھر والے کو شہید کیا گیا، ان کے بیٹے کو بھی ابو جہل نے شہید کر دیا، لیکن اس ماں نے عقیدہ توحید کے اوپر ذرہ برابر بھی آنچ نہیں آنے دی۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ عقیدہ توحید اور مسلمان خواتین، میری مائیں بہنیں، اپنے عقائد و نظریات مضبوط کریں، اپنی بچیوں کو درس توحید، عقیدہ توحید سمجھائیں، تاکہ ہماری بچیاں بڑیاں ہو کر جب یہ بڑی ہوں اور شادیاں ہوں تو ان کو عقیدہ توحید راسخ ہونا چاہیے۔ اور دوسرے پوائنٹ کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں کہ نماز کی پابندی اور جنت کے 8 دروازے، اگر آج کی مسلمان ماں بہن عاقل بالغ 5 وقت نماز کی حفاظت کرے تو جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا قرآن کے اندر، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 32 کے اندر، اے پیغمبر 132 کے اندر آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجئے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بارے قرآن کے اندر ہے، وہ فرماتے ہیں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اللہ مجھے اور میرے بچوں کو اللہ نمازی بنا دے۔ اور پھر سورہ مریم کے اندر ہے کہ وہی بیٹا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تربیت یافتہ اپنی اولاد کو نماز کا، زکوٰۃ کا حکم دیتے ہوئے سورہ مریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر فرمایا ہے۔ اور حدیث پاک کے اندر یوں الفاظ ہیں اذا صلت المرأة خمسہا وصامت شہرہا، پیارے پیغمبر نے فرمایا کہ جو عورت 5 وقت نماز پڑھے اور صامت شہرہا، اور رمضان شریف کے روزے رکھے، اور فرمایا کہ حافظت فرجہا، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے، اطاعت زوجہا، اور اپنے خاوند کی اطاعت کرے، یہ 4 کام کر لے، 5 وقت کی نماز پڑھے، ماہ رمضان کے فرضی روزے رکھے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے، اپنے شوہر کی اطاعت و فرما برداری کرے۔ قیل لہا ادخل الجنہ من ای ابواب الجنۃ شئتی، مسند احمد، ابن حبان اور طبرانی اوسط کے اندر حدیث پاک ہے، ایسی خوش نصیب عورت کے لیے کہا جائے گا جنت کے 8 دروازے تیرے لیے کھلے ہیں، جس میں سے جانا چاہیں آپ جائیں، آپ کے لیے جنت کے دروازے کھلے ہیں۔ اور اسی طرح پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ اول ما یحاسب به العبد یوم القیامت الصلاۃ، ان صلحت صلح سائر عملہ وان فسدت فسد سائر عملہ، فرمایا کہ بندہ مومن سے قیامت کے دن سب سے پہلے، بندہ مومن اور مومنہ سے اللہ تعالیٰ سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھے گا۔ اگر نماز درست تو سبھی عمل درست، اگر نماز کے اندر بگاڑ ہے، نماز خراب ہے، تو سارے اعمال اس عورت کے، اس مرد کے خراب نکلیں گے۔ تو اس لیے نماز کی پابندی جب ہم کریں گی، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دے گا۔ سب سے پہلے سب سے پہلے نماز کا سوال ہونا ہے۔ تو اس لیے ایک اور حدیث، پھر میں تیسرے پوائنٹ کی طرف جاتا ہوں۔ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے معراج کے اندر میں نے کیا دیکھا، جہنم کے اندر ایک دیکھتا ہوں بڑا خوفناک منظر کہ ایک آدمی جہنم کی زمین پر لیٹا ہے اور دوسرا اس کے سر کو کچل رہا ہے جہنم کے پتھروں کے ساتھ۔ میں نے جبریل امین سے پوچھا، جبریل امین یہ کون ہے؟ اما الذی یسلغ راسہ بالحجر، فرمایا کہ یہ جس کا سر کچلا جا رہا تھا جہنم کے پتھروں کے ساتھ، فإنہ یاخذ القرآن، یہ وہ ہے جس نے قرآن کو یاد کیا تھا، حاصل کیا تھا، فیرفض، پھر اس کو بھلا دیا تھا۔ اور دوسرا اس کا جرم یہ ہے
وَيَنَامُ عَنِ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ، یہ فرضی نماز پڑھے بغیر سو جاتا تھا۔ تو یہ صحیح بخاری کے اندر حدیث پاک ہے، جہنم کے اندر بے نماز چاہے وہ مرد ہو عورت ہو اس کا سر کچلا جائے گا۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام کی مسند بزار کے اندر حدیث ہے، من ترک الصلاۃ لقی اللہ وہو علیہ غضبان، بے نماز اللہ کو ملے گا تو اللہ تعالیٰ سخت اس کے اوپر ناراض ہوں گے۔ فما تنفعهم شفاعت الشافعین، بے نماز کو کسی کی سفارش کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ من ترک الصلاۃ لا دین لہ، تاریخ کبیر البخاری کے اندر یہ حضرت عبداللہ بن مسعود کا یہ فتویٰ ہے کہ جس کی نماز نہیں ہے اس کا کوئی دین نہیں ہے اس کا۔ تو اس لیے میری معزز ماؤں اور بہنوں، اللہ ہم سب کو 5 وقت نماز کی محافظت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ زبان کی حفاظت اور جنت کا وعدہ، یہ تیسری بات ہے۔ پہلی بات عقیدہ توحید اور خواتین، دوسری بات نماز کی پابندی اور جنت کے 8 دروازے آپ کے لیے کھلے ہیں، اور تیسری بات یہ ہے اگر مسلمان مائیں بہنیں بیٹیاں بچیاں یہ بات اپنی زندگی میں معمولات میں شامل کر لیں تو زندگی آسان ہو جائے گی اور جنت بھی ہمارے مقدر میں آ جائے گی۔ وہ کیا ہے تیسرا پوائنٹ؟ زبان کی حفاظت اور جنت۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر حدیث کے اندر بے شمار زبان کی محافظت اور زبان کی حفاظت کے بارے میں فرمایا۔ سورہ حجرات کے اندر فرمایا کہ اے ایمان والو، کسی ایمان والے سے تمسخر نہ کرو، اس سے مذاق نہ کرو، کسی کو حقیر نہ سمجھو۔ اسی طرح لا یسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكون خيرا منهن، اور کوئی عورت کسی عورت کو جو ہے اس کے ساتھ استہزاء نہ کرے، مزاح نہ کرے، تمسخر نہ کرے، کسی کے ساتھ مذاق نہیں کرنا۔ اور اسی طرح پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، رواہ البخاری۔ جو اللہ پر یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے پس اس کو چاہیے کہ وہ اچھی بات کرے، خیر والی بات کرے، اگر نہیں کر سکتا تو خاموش رہ جائے۔ اور اس طرح جامع ترمذی کے اندر فرمایا من صمت نجا، جو خاموش رہا وہ نجات پا گیا۔ بخاری کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ، جو بندہ مجھے 2 جبڑوں کے درمیان اور 2 ٹانگوں کے درمیان شرمگاہ اور 2 جبڑوں کے درمیان جو زبان ہے، ان 2 چیزوں کی جو بندہ مجھے ضمانت دے دے، جو بندی مجھے ضمانت دے دے اپنی زبان اور اپنی شرمگاہ کی، اضمن لہ الجنہ، میں اللہ کا رسول اسے جنت کی بشارت سناتا ہوں۔ اسی طرح جامع ترمذی کے اندر حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی کو من نجات یا رسول اللہ، نجات کس چیز کے اندر ہے؟ امسک علیک لسانک، اے عقبہ اپنی زبان کو روکے رکھ، اپنے آپ کو گھر میں رکھ، فضول ایسے نہ پھرتے رہو۔ اور فرمایا کہ اپنے خطاؤں کو، گناہوں کو یاد کر کے رویا کرو، یہ 3 چیزیں تم اپنا لو، اللہ تعالیٰ تجھے نجات عطا فرمائیں گے۔ تو اسی طرح ایک حدیث ہے پیارے پیغمبر علیہ السلام کی بڑی، جس سے ہیبت محسوس ہوتی ہے اور طاری ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے ایک عورت کا تذکرہ کیا گیا۔ اللہ کے نبی جی ایک عورت ہے، کثرت سے نمازیں پڑھتی ہے، کثرت سے روزے رکھتی ہے، کثرت سے صدقے کرتی ہے، لیکن اس خاتون کے اندر ایک بہت بڑی خامی ہے کہ تؤذی جیرانہا بلسانہا، اپنی زبان کے ساتھ اپنے پڑوسیوں کو تکلیف اور اذیت پہنچاتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ قالت ہی فی النار، جہنم میں جائے گی۔ اور ایک دوسری عورت کا ذکر کیا گیا، اللہ کے نبی جی فرائض پڑھتی ہے، نوافل تھوڑے پڑھتی ہے، صدقات و خیرات کم کرتی ہے، نفلی روزے بھی بہت کم رکھتی ہے، لیکن اپنی زبان سے اپنے پڑوسیوں کو تکلیف نہیں دیتی۔ آپ نے فرمایا ہی فی الجنہ، یہ جنت میں جائے گی، جنت میں جائے گی۔ یہ جنت جانے کے لیے اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ جنت جانے کے لیے حقوق العباد کی ادائیگی بھی ہم عورتوں پر ضروری ہے۔ اگر ہم تہجدیں پڑھتی رہیں، زکوٰۃ خیرات صدقات کرتی رہیں، لیکن ہماری زبان سے، ہماری
جو ہے شرانگیزیوں سے ہمارے مسلمان ماں بہن یا مسلمان ہمسائے ہم سے ناراض ہوں، تنگ ہوں، وہ ہماری ساری نیکیاں اٹھا کے ہمارے سر پر مار دی جائیں گی۔ مسلم شریف کے اندر حدیث، اللہ کے نبی نے فرمایا، اے مسلمانوں صحابہ، اتدرون مل مفلس، جانتے ہو میری امت کا غریب کون ہے؟ صحابہ نے کہا ملا درہم لہ ولا متاع، جس کے پاس درہم و دینار نہ ہو وہ غریب ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں، میری امت کا غریب وہ ہے یاتی یوم القیامت بصلاۃ وزکات وصیام، جو صدقات و خیرات کے انبار لائے گا، حالت اس کی یہ ہوگی کہ قد شتم ھذا قذف ھذا اکل مال ھذا ضرب ھذا، 5 جرم اس کے اوپر عائد کیے جائیں گے، 5 بندوں کو اس نے اذیت دی ہوگی، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ان کی خطائیں اٹھا کے ان پر اس کی نیکیاں اٹھا کے ان 5 میں تقسیم کر دو۔ اللہ نیکیاں ختم ہو گئیں، ابھی بدلہ لینے والے باقی ہیں۔ اللہ کریم فرمائیں گے ان کی خطائیں اٹھا کے اس کے اوپر ڈال دو، اور پھر فرمائے کہ طرح فی النار، اس کو جہنم میں الٹے منہ ڈال دو۔ ساری نمازیں، زکاتیں، صدقات سب ضائع ہو گئے۔ کہاں گئی آپ کی نمازیں؟ جب تک آپ کی زبان سے مسلمان محفوظ نہیں ہے اس وقت آپ کی کوئی عبادت قبول نہیں ہے۔ اس لیے آپ علیہ السلام نے فرمایا علیکم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وما يزال الرجل يصدق يكتب عند الله صديقا۔ مسلم کے اندر حدیث ہے، تم پر سچائی لازم ہے، اور سچائی جو ہے یہ رہنمائی کرتی ہے نیکی کی طرف، بھلائی کی طرف، اور جو نیکی ہے وہ انسان کی یہدی الی الجنہ، رہنمائی جنت کی طرف کرتی ہے۔ آدمی ہمیشہ سچ بولتا رہتا ہے اور اللہ کے ہاں اس کو صدیق، عند اللہ صدیقہ، سچا لکھا جاتا ہے۔ تو اس لیے میری مسلمان ماؤں بہنوں اپنی زبانوں کی ضرور حفاظت کریں۔ اور چوتھا پوائنٹ ہے رشتہ داریوں کو ملاؤ۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، جن رشتوں کو ملانے کا حکم دیا ان کو وہ ملاتے ہیں جو اللہ والے ہیں۔ حدیث ہے صحیح البخاری کے اندر کہ لا يدخل الجنت قاطع رحم، رشتہ داری توڑنے والا جنت میں کبھی نہیں جائے گا۔ اور اسی طرح آپ علیہ السلام کی ایک اور حدیث ہے لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق 3، کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں ہے کہ 3 دن سے زیادہ اپنے مسلمان بھائی کو چھوڑے رکھے۔ جو مسلمان ماں بہن دوسری سے اختلاف کرے تو 3 دن سے پہلے صلح کر لے۔ فمن ہاجر فوق 3 فمات دخل النار، یہ ابو داؤد کے اندر حدیث ہے۔ جو بندہ 3 دن سے زیادہ اپنے مسلمان بھائی سے یا مسلمان بہن سے قطع تعلقی رکھتا ہے، مر جائے گا تو داخل النار ہوگا وہ۔ اسی طرح ایک حدیث کے اندر اور فرمایا، جامع الصغیر کے اندر حدیث ہے من حجر اخاہ سنتن، جس نے 1 سال تک اپنے مسلمان بھائی سے رشتہ ناتا توڑے رکھا، فہو کسف کی دمی، اس پر ایک قتل کا گناہ کا وبال اس کے سر پر ڈال دیا جائے گا کہ اس نے کسی کو قتل کیا ہے۔ جس طرح قاتل کے سر پر ایک قتل کا جرم ہوتا ہے، 1 سال مسلمان ماں بہن سے جو رشتہ ناتا توڑے رکھے گی اس کے سر پر جو ایک قتل کا جرم ڈال دیا جائے گا۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا تعرض اعمال الناس فی کل جمعۃ مرتين یوم الاثنین و یوم الخمیس، 1 ہفتے کے اندر 2 مرتبہ ہماری نیکیاں اللہ کے ہاں پیش ہوتی ہیں۔ کب؟ سمار و جمعرات۔ یغفر لکل عبد مؤمن الا عبدا بینہ و بین اخیہ شحناء، لیکن اس بندے جس کے اپنے اور اس کے بھائی کے درمیان کو کینہ ہوتا ہے، دشمنی ہوتی ہے، تعلق کا ٹوٹا ہوتا ہے، جب تک وہ آپس میں صلح نہیں کرتے اللہ ان کے مغفرت نہیں کرتا، ان کے اعمال کو قبولیت کا شرف نہیں بخشتا۔ یہ صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے۔ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ، سورہ محمد کے اندر ہے کہ اللہ کی لعنت ہے ان پر جو رشتہ داریاں توڑتے ہیں۔ آج اپنوں سے رشتہ داریاں ٹوٹتی جا رہی ہیں اور اغیار سے، غیروں سے رشتہ داریاں جڑتی جا رہی ہیں۔ اس لیے میری مسلمان ماؤں بہنوں، اپنے رشتہ داروں کی قدر، اپنے رشتہ داروں سے تعلق جوڑے رکھنا یہ جنت کی ضمانت ہے۔ اور آخری اور 5واں پوائنٹ یہ ہے کہ پردے کا خصوصی اہتمام کریں۔ رب العالمین قرآن میں فرماتے ہیں یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین، اے پیغمبر
اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو، مومن عورتوں کو کہیں کہ وہ پردے کریں۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ، زینت ظاہر نہ کریں مگر خامدوں کے لیے۔ سورہ نور کے اندر وہ رشتے اللہ تعالیٰ نے سارے بیان کیے ہیں۔ قُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، مومن عورتوں سے کہیے کہ اپنی نظروں کو جھکائے رکھیں اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظتیں کریں۔ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَةٍ، سورہ نور میں فرمایا اگر عورت نے اپنے پاؤں کے اندر پازیب پہنی ہے، کوئی گھنگرو نما چیز پہنے تو پاؤں بھی زمین پر نہ مارے تاکہ غیر محرم تک آواز نہ جائے۔ تو میری مسلمان ماؤ بہنوں، یہ 5 پوائنٹ ہیں عقیدہ توحید اور خواتین، نماز کی پابندی اور جنت کے 8 دروازے آپ کے لیے کھلے ہیں۔ زبان کی حفاظت کریں اور جنت پائیں، رشتہ داروں کے ساتھ رشتہ داریاں ملائیں، اور آخری بات ہے کہ پردے کا خصوصی اہتمام فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ یہ ٹوٹی پھوٹی باتیں میری قبول و منظور فرمائے، اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ اس ادارہ مرکز توحید کو اللہ تعالیٰ شجرۃ طیبہ بنائے، اللہ تعالیٰ اسے توحید کی شمع جلائے رکھے، اللہ اس ادارے کو تا قیامت شاد و آباد فرمائے۔ بابا جی عبدالشکور رحمۃ اللہ علیہ کا یہ پودا اللہ اس کو تناور درخت بنائے، توحید کا شجرۃ طیبہ بنائے، اور ان کے جانشین مولانا اسامہ صاحب کو اللہ تعالیٰ اس کی آبیاری کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔